بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ 30ویں پارے کی 3 ابتدائی صورتیں سورہ نبا، سورہ نازعات اور سورہ عبس، ان 3 صورتوں کا مکمل ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم اب تک پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سپارے کی 4تھی صورت یعنی سورہ تکویر شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ تکویر مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 29 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے قرآن کریم کی صورتوں میں، اور وہ اہمیت یہ ہے کہ ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ان 3 صورتوں کا مطالعہ کرے: سورہ تکویر، سورہ انفطار جو اس کے بعد آ رہی ہے، اور سورۃ الانشقاق جو ایک سورت کے وقفے کے بعد آ جائے گی، کیونکہ ان تینوں صورتوں کے اندر قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ اسی طرح اسی صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا بڑا جلدی آ گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے، کیونکہ ان 5 صورتوں کے اندر دنیا اور آخرت کے ان سزاؤں کا، ان عذابوں کا ذکر ہے جو وقت کے پیغمبر کی مخالفت پر سابقہ امتوں کو دیے گئے ہیں یا اس امت کے لوگوں کو دیے جائیں گے، چونکہ آپ کو اپنی امت کی فکر دامنگیر تھی اور آپ کا غم اس کی وجہ سے بڑھتا جاتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کی زندگی میں غم اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو یہ غم اور پریشانیاں اس کی جوانی کو کھا جاتی ہیں اور پھر انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 سورہ ہود، نمبر 2 سورہ واقعہ، نمبر 3 سورہ مرسلات، نمبر 4 سورہ نبا، اور نمبر 5 سورہ تکویر جو ہم آج شروع کریں گے۔ اس صورت کو ماقبل کی صورت کے ساتھ ایک ربط اور مناسبت ہے کہ اس سے پہلی جو صورت سورہ عبس ہم نے پڑھی ہے وہاں بھی قیامت کے حالات کا ذکر تھا اور میدان محشر کا ایک نقشہ پیش کیا گیا تھا، خاص کر آخری آیات کے اندر، اور اس صورت کے ابتدائی آیات کے اندر قیامت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور قیامت سے پہلے جو حالات پیش آئیں گے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں میں ربط اور مناسبت ہے۔ اس صورت کا موضوع کیا ہے اور اس صورت کے اندر کون سی ٹاپک پر بات کی گئی ہے؟ تو کل ملا کر اس صورت کا موضوع 2 باتیں ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت کے موضوعات 2 ہیں۔ پہلا موضوع جو ابتدائی آیات کے اندر ہے، اور تقریباً جو ابتدائی 13-14 آیتیں ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ 5 علامات ذکر کی ہیں، وہ 5 نشانیاں ذکر فرمائی ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت کا عالم شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ کل 12 نشانیاں ہیں، 12 علامات ہیں، 12 حادثات ہیں، جن میں سے 6 علامات، 6 نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس دنیا میں پیش آئیں گے، جبکہ جو باقی 6 علامات ہیں جو اگلی 6 آیتوں کے اندر مذکور ہیں، یہ وہ 6 علامتیں ہیں جو قیامت کے قائم ہونے کے بعد پیش آئیں گے۔ تو پہلا موضوع اس صورت کا
اس عالم کے ختم ہونے اور قیامت کے قائم ہونے کی 12 نشانیاں اور 12 علامات ہیں۔ جبکہ دوسرا موضوع اس صورت کا یہ ہے کہ انہی علامات کی حقانیت چونکہ قرآن کریم سے ثابت ہے، ان علامات کا واقع ہونا یہ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو دوسرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کی حقانیت کو، قرآن کا تعارف بیان کیا ہے۔ تو یہ اس صورت کا دوسرا موضوع ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں ہم ابتدائی 14 آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پھر کل ہم ان آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گر پڑیں گے، جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، یعنی ریزہ ریزہ کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائے گی، یعنی ان کی طرف، ان کے مالکوں کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب تمام کے تمام لوگ، یعنی ہر قسم کے نفوس، ہر قسم کے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس کو کس گناہ میں، کس جرم میں قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب انسانوں کے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ یہ 12 علامات ہیں۔ ان 12 علامتوں کی ظاہر ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، تو ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا لے کر آئے ہیں اللہ کے پاس۔ تو ان ابتدائی 13 آیتوں کے اندر، ابتدائی 12 آیات میں اللہ نے وہ 12 علامتیں، 12 نشانیاں ذکر فرمائی ہے، جن کے ظاہر ہونے کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوگی تو ہر شخص کو اپنے کیے کا علم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے پاس کون سے اعمال لے کر حاضر ہوا ہے۔ کہ ابتدائی 13 آیات میں سے 12 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے نظام کو لپیٹ دیے جانے اور عالم آخرت کی شروع ہو جانے کی 12 علامتیں اور 12 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تو ان 12 نشانیوں میں سے 6 نشانیوں پر ہم آج بات کریں گے، اور بقیہ 6 نشانیوں پر انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں بات کریں گے۔ ان میں سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کوورت، یعنی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ اس کا ایک مطلب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاند، سورج اور ستاروں کی روشنی کو ختم کر کے ان کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد پھر مغرب کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے سمندر آگ ہو جائے گا، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ یعنی چاند، سورج اور ستاروں کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ جبکہ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پہلا مطلب یہ ہے کہ جب سورج کی روشنی کو ختم کیا جائے گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔
اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ چاند، سورج، ستارے، اس کے علاوہ جتنی چیزوں کی دنیا میں مشرکین عبادت کرتے تھے اپنے اپنے مذہب کے مطابق، تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ ان تمام کے تمام معبودان باطلوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن ان چیزوں کا جہنم میں ڈالا جانا ان کو سزا دینے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ جو دنیا میں ان کی پرستش کرتے تھے، جو ان کی عبادت کرتے تھے، یہ ان کو دکھلانے کے لیے ہوگا کہ دیکھو، جن چیزوں کو تم دنیا میں مشکل کشا سمجھتے تھے، جن چیزوں کو تم دنیا میں اپنا معبود سمجھتے تھے، آج وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی طاقت نہیں رکھتے تو تمہیں کیسے بچائیں گے؟ تو یہ مختلف تفسیریں کی گئی ہے اس آیت کی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گر پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ قیامت کے قائم ہونے کے وقت جتنے بھی ستارے ہیں یہ آسمان سے ایسے ٹوٹ کر گریں گے جیسے بارش ہوتی ہے، اور کوئی بھی ستارہ جو ہے وہ آسمان کے اندر باقی نہیں رہے گا۔ تیسری نشانی اللہ نے بتائی ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ یعنی یہ جو پہاڑ اس وقت ہمیں مضبوط اور جمع ہوا نظر آتے ہیں، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ذرات کے اندر تبدیل کر دے گا، اور یہ ذرات کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ جیسے ہم نے سورہ نبا میں بھی اس بارے میں ایک آیت پڑھی تھی کہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا تو وہ چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہوں گے۔ اگلی آیت اور اگلی نشانی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کے گابن اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ عشار یہ دراصل عشرا کی جمع ہے، اور یہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے کہ جو 10 ماہ کے حاملہ ہو، امید سے ہو، اور بچہ دینے کا وقت قریب ہو۔ تو قیامت کے وقت لوگوں کو چونکہ اپنی اپنی فکر ہوگی، اور 10 ماہ کی گابن اونٹنی جس کو عرب کے اندر بہت ہی قیمتی مال سمجھا جاتا ہے، یہ بھی آزاد پھرے گی، اور کوئی اس کے فکر کرنے والا اور کسی کو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو خود اپنی فکر ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانوروں کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی یہ ایسے حالات آ جائیں گے کہ یہ جو وحشی جانور ہے یہ بھی قیامت کے خوف سے اور قیامت کے ڈر سے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ حالانکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنس کے جانور بھی دوسرے جنس کے وحشی جانوروں سے نفرت کرتے ہیں، اور اسی طرح وحشی جانور انسانوں سے بھی دور بھاگتے ہیں، لیکن قیامت کے خوف اور دہشت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا وہ گھس پڑیں گے، اور ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اگر جنگل میں کبھی آگ لگ جاتی ہے یا کہیں سیلاب آ جاتا ہے، تو یہ جو وحشی جانور ہوتے ہیں یہ اپنے بچاؤ کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں۔ جبکہ اس آیت کی دوسری تفسیر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب ان وحشی جانوروں کو قیامت کے دن ایک دوسرے سے قصاص اور بدلہ لینے کے لیے جمع کیا جائے گا۔ جیسے ہم نے سورہ نبا کی آخری آیت کی تفسیر میں پڑھا تھا یا لیتنی کنت ترابا، کہ جب ان جانوروں کو وہاں قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، اور اگر دنیا میں ایک سینگ والے جانور نے دوسرے پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بھی حساب کتاب لے کر ان کو مٹی ہو جانے کا حکم دیا جائے گا۔ تو بعض مفسرین نے یہاں وہی معنی کیا ہے کہ ان جانوروں کو قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ جو قصاص کا معاملہ ہے اس کے حل کے لیے جمع کیا جائے گا۔ اور آخری آیت آج کے سبق کی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ بن جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا یعنی وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل اختیار کر لیں گے، جبکہ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جب سمندروں کو بھر دیا جائے گا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سارے کے سارے سمندروں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، یعنی میٹھے پانی اور کھارے پانی کے سمندر آپس میں مل پڑیں گے، یہ انتہائی شدید گرم ہوں گے، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ جہنمیوں کے لیے پینے کا پانی بنا دیا جائے گا، جس کو ہم نے سورہ نبا کے اندر پڑھا ہے کہ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔
تو مختلف تفسیریں اس آیت کی گئی ہے، لیکن پھر مفسرین نے ان تمام کے تمام اقوال کو اس طرح جمع کیا ہے کہ پہلے تو تمام کے تمام سمندروں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا، پھر سورج کو اس سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور سورج کے ڈالے جانے کی وجہ سے وہ سمندر کا پانی گرم ہو جائے گا، اور گرم ہو جانے کے بعد وہ پھر دوزخیوں کے لیے حمیم بن جائے گا، اور وہ پھر جو ہے نا وہ دوزخیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو یہ ابتدائی 6 نشانیاں ہیں اور 6 حادثات ہیں جن کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر آخرت کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، عالم آخرت کا آغاز ہوگا، اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ پھر ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔